حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے اکابر علماء میں بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بڑی زبردست بیان فرمایا کرتے تھے کہ سب کچھ خدا سے ملتا ہے۔ بولو دینے والا کون؟ ہم سب کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ سب کچھ ہوتا اللہ ہی سے ہے، دیتا اللہ ہی ہے، اور قرآن کریم میں اللہ پاک ہمیں یہ عقیدہ سمجھا رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ اللہ قرآن کریم میں یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں، جسے مال، جسے حکومت، جسے عہدہ دینا چاہوں اسے کوئی چھین نہیں سکتا ہے، اور جسے چھیننا چاہوں اسے کوئی دے نہیں سکتا ہے۔ لیکن آگے اللہ قرآن کریم میں کیا فرماتے ہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ عزت اور ذلت بندوں کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ ہم کہتے اپنی زبان سے ہیں، سنتے بھی کئی مرتبہ ہیں، لیکن یہ عقیدہ دل میں ابھی مضبوط نہیں ہوا ہے۔ کیسے پتا چلتا ہے کہ عقیدہ دل میں مضبوط نہیں ہوا ہے؟ اس لیے کہ جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کسی نے ہماری برائی کی، کسی نے ہماری کوئی کمزوری بیان کر دی، تو دل بے چین اور بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو دل کا بے چین اور بے قرار ہو جانا یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ابھی بھی اس آیت کریمہ کا یقین دل میں مکمل نہیں ہے، ورنہ اس آیت کریمہ کا یقین دل میں مکمل ہو تو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بولو عزت کون دے سکتا ہے؟ لوگ نہیں دے سکتے، صرف اللہ ہی عزت دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، اللہ فرماتے ہیں جسے میں عزت دینے کا فیصلہ کر لوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے ذلیل کرنا چاہے نہیں کر سکتی ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے میں ذلیل کرنے کا فیصلہ کر دوں ساری دنیا کی طاقت مل کر اسے عزت دینا چاہے نہیں دے سکتی ہے۔ اور مثنوی میں مولانا روم نے بڑی زبردست بات بیان فرمائی، عزت اور ذلت کے فیصلے بولو کس کے ہاتھ میں ہیں؟ ایک اللہ ہی کے ہاتھ میں ہیں۔ لیکن حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے زبردست بات بیان فرمائی ہے، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا کہ اللہ پاک جس بندے کو ذلیل کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس بندے کو اللہ پاک گرا دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، جس کی دنیا اور آخرت کو تباہ و برباد کر دینے کا فیصلہ کر دیتے ہیں، اس بندے کو دوسروں کی برائی کرنے پر، دوسروں کے عیب تلاش کرنے پر، دوسروں کی کمزوریاں تلاش کرنے پر لگا دیتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ عمل کر رہے ہیں کہ ہمیں کسی کی خوبی بولو نظر نہیں آتی ہے، ہمیشہ ہماری آنکھیں کمزوریاں دیکھنے کی عادی بن گئی ہیں، تو قرآن کریم کا یہ فیصلہ ہے۔ بلکہ علماء جانتے، مسلم شریف میں حدیث موجود، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگو تم دوسروں کی برائی کر کے دوسروں کو ذلیل کرو گے، یہ تمہارے دل میں خیال ہے؟ ارے دوسروں کی برائی کرنے والوں کان کھول کر سن لو، دوسروں کی برائی سے دوسرے تو ذلیل نہیں ہوں گے، بلکہ یہ عمل تمہیں گھر بیٹھے ایسا ذلیل اور رسوا کر دے گا کہ تم کسی کو منہ بتانے کے بھی قابل نہیں رہو گے۔ اور یہ ہماری باتیں نہیں، ہمارے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ تو اگر ہمارے دل میں یہ جذبہ ہے کہ ہم دوسروں کی کمزوریاں تلاش کریں، تو پیشین گوئی سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا بھی تباہ ہونے والی ہے اور آخرت بھی تباہ ہونے والی ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آگے اللہ قرآن کریم میں فرماتے بیدک الخیر، ساری بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ انک علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قدرت رکھنے والی ذات صرف ایک اللہ ہی کی ہے۔ اللہ ہی قادر ہے، سب کچھ اللہ ہی کرتے ہیں۔ بیماری سے تندرستی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، تندرستی سے بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، یہ اللہ سے ہونے کا تذکرہ ہمیشہ ہونا چاہیے تاکہ اللہ سے محبت دل میں پیدا ہو جائے۔ رات کو دن میں بدلنے والا بھی ایک اللہ، دن کو رات میں بدلنے والا بھی ایک اللہ۔ وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی، زندگی سے موت دینے والا بھی اللہ اور موت سے دوبارہ زندگی دینے والا بھی اللہ۔ فرمایا وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب، اللہ فرماتے جسے میں چاہتا ہوں بغیر حساب کے حلال پاکیزہ روزی عطا کر دیتا ہوں۔ اور صحیح حدیث میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ کا بندہ
اللہ سے ڈر کر دنیا کمانے کا اہتمام کرے، اپنی زندگی میں اللہ کا خوف پیدا کر لے، ہمیشہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے دنیا کمائے۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک اس کے لیے روزی کے معاملے کو آسان فرما دیتے ہیں اور اسے ایسی جگہ سے روزی پہنچاتے ہیں کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو میں بات کیا کہہ رہا تھا، حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے سب کچھ خدا سے ملتا ہے لیکن اللہ وہ ذات ہے جو محمد الرسول اللہ سے ملتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کو پانا چاہتا ہے تو اس کے لیے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری شرط ہے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا کیا مطلب ہے؟ زندگی کا ہر عمل کوشش یہ کرے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے۔